الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم۔ آج ہم انشاءاللہ علم تجوید کا جو مقدمہ ہے اس کو بیان کریں گے، اور مقدمہ میں جو چیزیں ضروری ہے انشاءاللہ اس کو کور کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ ہے علم تجوید کی تعریف۔ تو اس کے ضمن میں ہم دو چیزیں ڈسکس کریں گے تعریف کے بارے میں، ایک تجوید کی لفظی معنی، دوسرا تجوید کی اصطلاحی معنی۔ چونکہ عربی میں جود یجود تجوید ایک مصدری معنی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا عمدہ ہونا، اچھا ہونا۔ اس لیے کسی اچھی چیز کو جو ہے نا عربی زبان میں جید کہا جاتا ہے، اور اس سے تجوید ماخوذ ہے۔ اور اس کے معنی یہ بھی آتا ہے تحسین، یعنی کسی چیز کو حسین بنانا، یعنی کسی چیز کو عمدہ بنانا، اچھا بنانا، اور جو ہے نا خوبصورت بنانا۔ یہ تجوید کی لفظی معنی ہے۔ تجوید کی اصطلاحی معنی یہ ہے هو العلم الذي يعرف به كيفية النطق كل حرف وإخراجه من مخرجه الصحيح أثناء تلاوة القرآن الكريم۔ یعنی تجوید سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے تلاوت قرآن کریم کے دوران ہر حرف کے درست تلفظ اور صحیح مخرج سے اس کی ادائیگی کا طریقہ سیکھا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تجوید۔ علم تجوید کی غرض و غایت کیا ہے، یعنی اس کی ضرورت کیا ہے، اس کو کیوں پڑھایا جاتا ہے، اس کو جو ہے نا کیوں سکھایا جاتا ہے۔ تو اس کی غرض کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ صون اللسان عن الخطأ فی ترتیل آیات کتاب اللہ تعالی، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے دوران زبان کو غلطیوں سے محفوظ رکھنا، تاکہ کتاب اللہ کے ہر حرف کا تلفظ اسی طرح ہو جس طرح اسی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے وحی کی تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی طرف جو ہے نا نازل کیا گیا ہے۔ یہ تجوید کی غرض اور غایت ہے۔ علم تجوید کی فضیلت کے بارے میں جو ہے نا علماء نے بہت سی کتابیں لکھی ہے، بہت سے جو ہے نا رسالے اس کے بارے میں جو ہے نا لکھی گئی ہے۔ یا ہم بس اتنا کہیں گے کہ علم تجوید کی یقیناً بہت ہی بڑی فضیلت ہے، اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق افضل و اشرف ترین کتاب سے ہے، یعنی اس کا تعلق قرآن کریم سے ہے، اور قرآن کریم چونکہ افضل کتاب ہے، ایک اعلیٰ کتاب ہے، اس کی افضلیت کی وجہ سے جو ہے نا اس علم کی فضیلت بھی انسان کے ذہن میں جو ہے نا آ جاتا ہے۔ علم تجوید کی اہمیت، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ارشاد ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی تلاوت کیا تھا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹہر کر پڑھا کیجیے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت خوب صاف اور واضح آواز میں اور ٹہر کر سکون و اطمینان کے ساتھ جو ہے نا کی جائے۔ اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اگرچہ براہ راست خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت عام ہے، یعنی گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمام مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اس طرح ٹہر کر اور سکون و اطمینان کے ساتھ کی جائے کہ پڑھنے والا اور سننے والا دونوں ہی قرآن کریم کے الفاظ و معانی اور ان میں پوشیدہ مفاہیم میں تدبر اور غور فکر کر سکے۔ لہٰذا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر مسلمان کے لیے اپنے طاقت و استطاعت کے مطابق علم تجوید کو سیکھنا ضروری اور لازمی ہے، تاکہ وہ درست اور صحیح طریقے سے کلام اللہ کی تلاوت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی اور رضامندی کا مستحق بن ہو سکے، اور اسے دنیا اور آخرت میں سعادت مندی اور کامیابی نصیب ہو سکے۔ بصورت دیگر قرآن کریم کی تلاوت کے دوران تلفظ کی غلطیوں پر وہ عند اللہ گناہگار ہوگا،
اور بالخصوص ایسی غلطیاں جن سے قرآنی آیات و کلمات کی معانی اور مفاہیم ہی تبدیل ہو جانے کا خطرہ ہو، ان سے بچنے کے لیے علم تجوید کا سیکھنا اور سکھانا انتہائی ضروری ہے۔ یہ تو مختصر باتیں ہو گئے علم تجوید کے بارے میں، اس کی اہمیت بیان کی گئی اور فضیلت کے بارے میں کچھ بیان کیا گیا، اور اس کی تعریف، لغوی معنی، اصطلاحی معنی بھی جو ہے نا اوپر بیان کیا گیا۔ اب سیکنڈ چیز یہ ہے کہ تلاوت قرآن کریم کی مختلف کیفیات۔ جو تلاوت ہم کرتے ہیں نارملی، اس کے جو ہے نا تقریباً 3 کیفیات ہیں، یعنی مختلف طریقے سے جو ہے نا تلاوت کی جاتی ہے، یا اس کو جو ہے نا آپ مختلف کیفیات بھی کہہ سکتی ہے، اس کو جو ہے نا مختلف طریقے بھی کہہ سکتی ہے۔ فرسٹ نمبر طریقہ اس کو کہتی ہے ترتیل۔ ترتیل سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اس طرح ٹھہر ٹھہر کر اور سکون و اطمینان کے ساتھ کی جائے کہ پڑھنے والا اور سننے والا دونوں ہی قرآن کریم کی الفاظ، معانی اور ان میں پوشیدہ مفاہیم میں تدبر اور غور فکر کر سکے۔ جیسا کہ جو ہے نا ابھی ہم نے ایک آیت کی تلاوت بھی کی تھی، ورتل القرآن ترتیلا۔ اس آیت میں اگر ہم مشق کریں، یعنی ترتیل کے ساتھ اس کو تلاوت کریں، تو اس طرح ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل جو مصری قراء جو تلاوت کرتے ہیں وہ ترتیل میں ہوتے ہیں، اور یہ تلاوت جو ہے نا، یہ ترتیل والا طریقہ، یہ کیفیت عام طور پر جو ہے نا کسی ایونٹ میں اگر آپ کو کوئی انوائٹ کرے اور مطلب آپ کو یہ کہے کہ آپ تلاوت کریں، تو پھر ایسی جگہوں پہ جو ہے نا ترتیل کے تھرو سے جو ہے نا ترتیل کی وے میں جو ہے نا تلاوت کی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک آیت جو ہے نا میں تلاوت کرتا ہوں ابھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ یہ جو ہے نا ترتیل کا طریقہ ہے، اس کے جو ہے نا پھر بہت سے اقسام ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہاں سیکھا کہ جو ترتیل ہوتا ہے وہ ایک مشقی انداز ہوتا ہے۔ سیکنڈ کیفیت تلاوت کے وہ ہوتا ہے حدر۔ حدر سے مراد یہ ہے کہ تلاوت میں قدر تیز رفتاری ہو، ہاں البتہ تمام احکام تجوید کی مکمل رعایت اور پابندی کا اہتمام اور التزام ہو۔ اور یہ حدر جو ہے نا عام طور پر جو تراویح میں جو قرآن پاک جو ہے نا تلاوت کی جاتی ہے، اس انداز میں جو ہے نا وہ حدر یوز کرتے ہیں، حدر کی وے میں جو ہے نا وہ تلاوت کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں سورۃ الفاتحہ میں اس کا تھوڑے سے آیت جو ہے نا تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اس کو کہتی ہے حدر۔ اس میں قدر تیز رفتاری بھی ہے، لیکن تجوید کے احکام کی رعایت بھی جو ہے نا اس میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ تھرڈ نمبر جو کیفیت ہے تلاوت کا وہ ہے تدویر، تا دال واو یا را۔ تدویر سے مراد تلاوت کی وہ کیفیت ہے جو گزشتہ دونوں کیفیتوں یعنی ترتیل اور حدر کے درمیان ہو۔ یہ جو ہے نا یہ تینوں طریقے ہی درست اور صحیح ہے، البتہ ان 3 طریقوں میں یقیناً ترتیل جو ہے نا وہ سب سے افضل ہے، جو پہلا درجہ ہے، اور تدویر جو ہے نا یہ وہ کیفیت ہے تلاوت کا جو عام طور پر جب ہم نماز پڑھتے ہیں، امامت کرتے ہیں، جو ہے نا اس تدویر میں جو ہے نا ہم تلاوت کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل جب امام قرات کرتے ہیں نماز میں تو ایسا پڑھتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔
یہ انداز جو ہے نا، یہ کیفیت یہ تدویر کا ہے. اس میں بہت سی تفصیل بھی ہے، لیکن یہاں جو ہے نا میں نے اجمالی بیان کیا کیونکہ یہ بیسک لیول ہے تجوید کا، تو یہاں ہم ڈیپ نہیں جاتی ان چیزوں کے تقسیمات میں اور ان کی تفصیلات میں. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا.